السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان کو سزا ہوگی، وہ بھی عمر قید کی، اشارہ مل گیا ہے، اور نااہلی بھی ہو سکتی ہے، یا سزا یا نااہلی یا دونوں ایک ساتھ۔ بڑی جعل سازی بھی پکڑی گئی ہے عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ان کے صدر مملکت عارف علوی میدان میں آ گئے ہیں۔ مفاہمت کی پکار لگا کر عارف علوی صاحب جو ہے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ وہ مفاہمت جس کو عمران خان صاحب مکمکہ کہا کرتے تھے، وہ مفاہمت کے لیے عارف علوی صاحب کو عمران خان صاحب نے ڈیوٹی دی ہے کہ ان کے مخالفین، جن کو عمران خان صاحب دشمن کہتے ہیں، ان کے ساتھ بٹھا دیں عمران خان صاحب کو، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں۔ اور اس کے لیے عارف علوی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک طاقتور شخصیت سے عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی تھی، جو تلخی پر ختم ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب وہاں سے بھی نامراد لوٹے تھے۔ تو اب جو عمران خان صاحب ہیں وہ دھرنے کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مقاصد جس میں الیکشن بھی ہے، جس میں آرمی چیف کا تقرر رکوانا بھی ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب دھرنے کے ذریعے یہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تاریخ میں اس کا جواب نہ میں ہے، لیکن جائزہ لیتے ہیں آگے چل کر کہ کیا اس بار عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں دنیا کے اتنی پاپولرٹی پہ ہوں جتنا دنیا میں کوئی لیڈر پاپولر نہیں ہوا، یا کم از کم پاکستان میں اتنا کوئی پاپولر لیڈر نہیں ہوا جو اس وقت میں ہوں، تو کیا اپنے پاپولرٹی کے عروج پر عمران خان صاحب تنہا مگر پاپولرٹی کا عروج مگر تنہا مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن پہلے جعل سازی جو عمران خان صاحب کی پکڑی گئی ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2 ٹیلی تھون کیے تھے۔ ایک ٹیلی تھون میں عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ جی مجھے 500 کروڑ یعنی 5 ارب ملے ہیں۔ دوسرے میں بھی عمران خان صاحب نے ابھی جو پیچھے اتوار کو کیا، اس میں بھی عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ جی مجھے 500 کروڑ یعنی 5 ارب ملے ہیں، یعنی کل ملا کر 1000 کروڑ 10 ارب روپے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے 5 گھنٹوں میں اکٹھے کر لیے۔ یہ پیسے کہاں ہیں، کدھر ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ پہلے جو ٹیلی تھون تھی اس میں عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا 5 ارب کا، بعد میں خان صاحب نے کچھ دنوں کے بعد ٹویٹ کیا کہ جی، بلکہ ٹویٹ کیا اگلے دن کہ جی وہ تو وعدے تھے، لوگوں نے اعلانات کیے ہیں، اور پھر جب رقم آئی تو پتہ چلا کہ جی 2.3 ارب یعنی 2 ارب 30 کروڑ روپے جو ہیں وہ ملے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے مزید 5 ارب روپے جو ہے وہ اتوار کو ملنے کا دعویٰ کیا۔ ابھی کل پرسوں ہی پریس کانفرنس ہوئی فواد چودھری اور ثانیہ نشتر صاحبہ کی، ان سے پوچھا گیا کہ جی پیسے کہاں ہیں، کیسے خرچ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 1-2 ارب روپے کا جو وعدہ تھا وہ تو تھا ریکنسٹرکشن کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، یہ پیسے بعد میں آئیں گے۔ یعنی جعل سازی کی حد ہے نا، انتہا ہے۔ ثانیہ نشتر کہہ رہی تھی کہ وہ ایک فیملی نے وعدہ کیا تھا 2 ارب روپے کا، یعنی ٹوٹل اماؤنٹ ملی 2.30 کروڑ، جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ پڑا ہوا ہے بعد میں جو انہوں نے کیا، 2.30 کروڑ یعنی 230 کروڑ، ایسا کر لیں 230 کروڑ ملے، جس میں سے 200 کروڑ جو ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے، کبھی آئیں گے جب لوگوں کے گھر بننے ہوں گے، تو انہوں نے ریکنسٹرکشن کے لیے انہوں نے وہ اماؤنٹ اعلان کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد مزید جو ٹیلی تھون ہو گئی، اب اس میں 500 کروڑ کا وعدہ ہوا ہے، وہ پیسہ کہاں ہے، کیسے خرچ ہوگا، کسی کو نہیں پتا۔ 1 ارب روپے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس میں سے میں نے سندھ میں خرچ کرنا ہے۔ اچھا جی، اب کہانی بڑی دلچسپ ہوئی ہے۔ کل عمران خان صاحب گئے ہوئے تھے توسا، عثمان بزدار کے علاقے میں، جو ظاہر ہے سب سے زیادہ متاثر ہے پنجاب میں، توسا راجن پور، تو وہاں گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر عمران خان صاحب نے کہیں تعزیت کی، فاتحہ خوانی کی، خطاب کیا، اور کچھ ٹرک عمران خان صاحب کے پیچھے پیچھے گئے، 20 ٹرک، اور وہ ٹرکوں کا سامان وہاں تقسیم ہونا تھا، کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہاں تقسیم ہوا، کیسے تقسیم ہوا۔ عمران خان صاحب کو کندھوں پر اٹھا کر لیڈر بنانے والوں میں جہاں دوسرے اداروں کا کردار رہا ہے، وہاں پر میڈیا کا بھی ہے، اور خاص طور پر ایک وہ میڈیا ہاؤس جو عمران خان صاحب کے نشانے پر رہا، جیو۔ 2010 کی جو کا سیلاب تھا، اس سے پہلے جو زلزلہ تھا، پکار کی کیمپین تھی، وہ پیسہ کدھر گیا، کہاں گیا، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، اربوں خربوں روپے اس وقت اکٹھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے بہت پیسہ دیا تھا، وہ پیسہ کدھر ہے کچھ نہیں پتہ چلا۔ اب بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان آپ نے ابھی 2010 کے پیسوں کا حساب دینا ہے۔ تو خیر، ایک تو وہ جیو تھا، دوسرا سما تھا،
ARY وغیرہ سارے چینل تھے، مجموعی طور پر کل میڈیا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کاندھوں پر بٹھا کر چلا رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے مخالفین کی تباہی پھیرنے والا وہ تھا سما۔ اب سما نے رپورٹ کیا ہے کہ جب عمران خان صاحب توسا پہنچے تو ان کے ساتھ 20 ٹرک تو تھے لیکن خالی، 20 ٹرکوں میں 3 ٹرکوں کا سامان تھا۔ مکرم خان رپورٹر ان کے وہاں کے نمائندہ، وہ جو ان کا جو میں نے بیپر سنا ہے، ان کی جو خبر میں نے سنی ہے وہ میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 ٹرک تھے، سامان تھا 3 ٹرکوں کا بالکل، اور وہ بھی تقسیم نہیں کیا گیا۔ عمران خان صاحب آئے اور کچھ ایویں لوگوں سے ملے ملائے، کچھ ایک آدھے پیکٹ جو ہے انہوں نے تقسیم کیے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب لوگوں کو ماموں بنا کر جال سازی کر کے نکل گئے، اور اس کے بعد ٹرکوں کا بھی پتہ نہیں چلا کہ کدھر سے آئے تھے کہاں گئے۔ اتنی بڑی جال سازی، آپ سوچیں کہ اب عمران خان صاحب کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں 10 ارب، اگر واقعی آ گئے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب صرف اپنی پاپولرٹی بنانے کے لیے یہ جال سازی کر رہے ہیں، کچھ تو ہے، یا تو پیسے نہیں آئے، جھوٹے وعدے جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں، اگر پیسے آئے ہیں تو پھر پیسوں کو ہڑپ کرنے کے لیے اور طریقے سے، مطلب اگر وہ یہ کہا جائے کہ 2 ارب روپے، یعنی پہلے جو 2 ارب 30 کروڑ آئے تھے، ان میں سے 2 ارب روپے تو ریکنسٹرکشن کے لیے ہے، کنسٹرکشن کے لیے ہے، جو ظاہر ہے پانی اترے گا، لوگوں کی بحالی کے کام ہوں گے تو اس میں خرچ کیے جائیں گے۔ تو وہ فیملی، اب وہ پتہ نہیں وہ فیملی کون ہے، کیا ہے، کہاں سے، یہ کچھ نہیں بتایا گیا۔ تو خیر ایک تو یہ جال سازی تھی۔ اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے اوپر سزا کا جو معاملہ ہے، سزا عمر قید۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو عمر قید کی سزا دلوانے کا بندوبست ہو رہا ہے۔ ان کے اوپر جو مقدمے بنے ہیں وہ عمر قید کی سزا کے لیے ہیں، ان کے اوپر جو دفعات لگ رہی ہیں، ان کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ کل وہ JIT میں بھی پیش ہوئے تو یہ JIT میں سوال جواب بھی ہوئے تھے۔ جو مقدمے میں الزامات لگائے گئے عمران خان پر، JIT کے اندر اپنی اسٹیٹمنٹ میں، اپنے بیان میں عمران خان صاحب نے ان الزامات کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ میں نے کہا ہے، یعنی مقدمے میں جو کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے یہ دھمکیاں لگائی ہیں جج صاحبہ کو اور IG کو اور DIG کو اور سرکاری افسروں کو، انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ جی بالکل میں نے یہ کہا ہے۔ اب اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے جو مقدمہ بنا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کو عمر قید کی سزا دلوانے کے لیے۔ اب سزا کیسے ہوگی؟ پہلے میں جو عمران خان صاحب سے JIT میں انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں جو رپورٹ کر رہا ہے میڈیا، اس میں یہ کہا گیا کہ جی عمران خان نے سے جب JIT میں گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا کہ IG DIG شرم کرو؟ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا زیبا چودھری آپ پر بھی ہم ایکشن لیں گے؟ ان سوالات پر عمران خان نے تفتیشی ٹیم کو جواب دیا ہاں میں نے ایسا بولا۔ عمران خان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ کی تقریر کے بعد ماتحت فورس میں خوف پیدا ہوا؟ جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ نہیں، میرا مطلب ڈرانا، خوف پھیلانا نہیں تھا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی تقریر اور مقدمے کے بعد کیس کے تفتیشی افسر کو ڈرایا جا رہا ہے، یعنی جب مقدمہ بنا اور جو تفتیش ہو رہی ہے اس کو بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے مقدمے میں جج صاحبان نے لکھا تھا سیسیلین مافیا، اور عمران خان صاحب نے سیسیلین مافیا کا ایک پورا ان کے ہاتھ لگ گیا تھا ہتھیار، اور وہ نواز شریف کو، آصف زرداری کو، سب کو سیسیلین مافیا کہتے پھر رہے تھے۔ اب یہاں پر سوال عمران خان سے کیا جا رہا ہے، متعلقہ JIT جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو انویسٹیگیشن کرنے والے، آپ کے اوپر جو بنا مقدمہ ہے اس میں انویسٹیگیشن کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے، جس میں عمران خان نے جواب دیا کہ نہیں یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ تفتیشی ٹیم نے عمران خان سے سوال کیا کہ شہباز گل کے کیس زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ آنا باقی ہے، سوال کیا، جس پر چیئرمین PTI نے کہا کہ جی میرے علم میں ہے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ یہ معاملہ زیر سماعت ہے، سب جوڈس ہے۔ عمران خان صاحب نے عدالت میں کہا تھا کہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ سب جوڈس ہے، ورنہ اگر مجھے پتا ہوتا تو سب جوڈس معاملے پر میں تقریر نہ کرتا۔ آج کل توہین عدالت کے معاملے پر نہیں بات کر رہے، کھڑکی آئی ہے نا، پھنسے ہیں نا، تو آج کل جب توہین عدالت کے معاملے کا سوال ہوتا ہے یا تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں یہ معاملہ تو عدالت میں زیر سماعت ہے، اس پر ابھی میں بات نہیں کرتا، تو یہ کہہ کر کسی اور طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی پتا تھا کہ شہباز گل کا معاملہ زیر سماعت ہے، لیکن عمران خان صاحب گجے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب دھمکیاں دینے، گالیاں دینے، الزام لگانے، اور اس کے اوپر پھر ہتک عزت کے کیس دعوے بھی ہوتے تو وہاں نہ جانے، عدالتیں بلاتی تھی نہیں جاتے تھے، دہشت گردی کے مقدمات بنے ہوئے تھے، PTV پر حملہ کیس بنا ہوا تھا، پارلیمنٹ پر حملہ کیس بنا ہوا تھا، حوالات سے لوگوں کو چھڑوا کر جانے کا کیس بنا ہوا تھا، عمران خان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ اپنا
ان کو عادتیں پڑی ہوئی تھی وہ لاڈلے پن کی. تو عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ معاملہ سب جوڈس ہے، لیکن اس پر انہوں نے اس کے باوجود تقریر میں بات کی اور عدالت میں آ کر کہا نہیں مجھے پتہ نہیں تھا سب جوڈس ہے، اور جے آئی ٹی میں کہہ رہے جی مجھے پتہ ہے کہ شہباز پتہ تھا کہ شہباز گل کا معاملہ سب جوڈس ہے. یعنی جو عدالت نے سوال اٹھایا کہ آپ ایک سب جوڈس معاملے میں ایک جو زیر سماعت معاملہ ہے اس میں آپ جو جج کو کے متعلق یہ بات کیسے کر سکتے ہیں، یا پولیس افسران کے متعلق یہ بات کیسے کر سکتے ہیں، ان کو دھمکی کیسے دے سکتے ہیں. تو وہاں کہا تھا نہیں مجھے نہیں پتہ. اب اعتراف کر گئے. عمر قید کی سزا والی بات پر میں یہ ساری یہاں پر عمران خان صاحب کو جو گھیر رہے ہیں یا گر رہے ہیں جہاں جس میں پھنس رہے ہیں. اچھا آگے چل کر میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کے یہ بیانات دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. اس پر سابق وزیر اعظم نے جواب دیا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا. عمران خان سے تفتیشی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی سی آئی اے اور دیگر نے کی، اور اس وقت ایس ایچ او اور دیگر جو متعلقہ لوگ تھے وہ موجود تھے. اب یہ ہے جو تفتیش ہے، اور تفتیش کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اسٹیٹمنٹ متعلقہ فورم سے آئی ہے، اسلام آباد پولیس نے جاری کی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کو جو مقدمہ بنا ہے اس میں کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. بیان میں کہا گیا کہ عمران خان نے اپنے خلاف درج دہشت گردی کے مقدمے میں جے آئی ٹی میں بیان ریکارڈ کرایا. یہ انسداد دہشت گردی کے ایکٹ 1947 کی دفعہ 7 کے تحت قائم کیا گیا ہے، یعنی مقدمہ جو کہ ایک سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے. اس مقدمے میں شامل قوانین کی شق نمبر 7H کے تحت ملزم کو کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. انسداد دہشت گردی ایکٹ 1947 کی شق نمبر 6M کے تحت کسی بھی سرکاری ملازم کو ڈرا یا دھمکا کر قانونی فرائض انجام دہی سے روکنا جس کا مقصد ریاست یا قانون نافذ کرنے والے اداروں میں خوف اور ہراس پیدا کر کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا ہے، ایک سنگین جرم ہے. پولیس کے مطابق دہشت گردی کی تعریف کا اطلاق بشمول تقریر، یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں جی، یا ان کے جو چاہنے والے ہیں کافی سارے جس میں ہمارے دوست بھی ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں بات کر لی ہے نا، کون سا ایکٹ کیا ہے، دہشت گردی یا بغاوت تو ایکٹ کرنے پر آتی ہے. یعنی دہشت گردی تب نافذ ہوگی، دہشت گردی کا قانون کا اطلاق تب ہوگا جب آپ وہ ایکٹ کر جائیں. بات کرنا دھمکانا دہشت گردی نہیں ہے. لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی کی تعریف کا اطلاق بشمول تقریر، تحریر اور خوف و ہراس پھیلانے والے تمام اعمال پر ہوتا ہے. اس میں ایک منصوبہ بندی اور مقصد کے تحت اسلام آباد کیپٹل پولیس کے افسران اور معزز عدلیہ کی ایک جج کو ڈرایا اور دھمکایا گیا. یہ تمام عمل ایک غیر قانونی ریلی کے دوران مکمل ہوا جب اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ تھی. پولیس کے مطابق غیر قانونی عمل کا نوٹس لیتے ہوئے میجسٹریٹ غلام مرزا چانڈیو نے شکایت کی، جس پر ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا. اس عمل کو جس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، اس سے پوری سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. پولیس اسٹیشن اور دیگر سرکاری ادارے سب کے لیے یکساں قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے سرگرم عمل ہیں. اب یہ اشارہ دے دیا گیا کہ خان صاحب نے جو انویسٹیگیشن میں باتیں کی ہیں، جو اعترافات کیے ہیں، اس کے مطابق عمران خان صاحب یا 5 سال کے لیے یا عمر قید کے لیے اندر جائیں گے تو ان عدالت کا معاملہ بھی ثابت ہو گیا تو خان صاحب ہو جائیں گے نااہل. تو یہ ایک معاملہ یہ ہے. اور دوسرا، اس سب صورتحال سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے صدر مملکت عارف علوی صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. کچھ دنوں سے عارف علوی صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی مل بیٹھ کر بات کر لیں، اہم تقرریوں پر بھی بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اہم تقرری اگر وہ ہو جس میں اپوزیشن کا آئین میں کردار ہے، جس طرح چیئرمین نیب کی تقرری ہے، جس طرح چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہے، جس طرح نگران حکومت کا قیام ہوتا ہے، اگر ایسی کوئی تقرری ہے تو اس میں تو بالکل صدر مملکت صاحب اگر ٹانگ اڑائیں اپنی کہ جی عمران خان کو بھی بٹھا لو، روٹھے ہوئے کو بھی منا لو، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. مگر اگر تقرری ہے آرمی چیف کی تو اس میں آئین کہتا ہے کہ جی تسی مامے نہیں لگ دے جی، اے وزیر اعظم صاحب کا ثواب دید ہے، وزیر اعظم صاحب جان تے فوج کا ادارہ جانے. وزیر اعظم صاحب کو فوج کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے نام جائیں گے، 4-5-6 نام تجویز کریں گے کہ جی ان میں سے آپ کسی کو آرمی چیف لگا لیں. اس میں پھر وزیر اعظم صاحب پہلے نمبر کو اٹھائیں گے، آرمی چیف لگائیں گے، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، یا سب سے جونیئر کو. یعنی وہ جو لسٹ ہوتی ہے اس میں سب سے جونیئر ہوتے ہیں، باقی سپر سیڈ ہو جاتے ہیں، وہ ریٹائر ہو کر چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ وزیر اعظم صاحب کریں گے تو ان کی مرضی ہے.
اس میں آئین کلیئر کہتا ہے کہ خان صاحب تاڑا کچھ نہ جاوے دے تسی سائڈ تے ہو جاؤ. تو جب آئین کہتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کا کچھ نہیں، اس میں آپ کا لینا دینا نہیں ہے، تو پھر صدر مملکت کو ٹانگ اڑانا بھی نہیں بنتی، لیکن اڑا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب معاملہ لینے کے دینے پڑ گئے، اب آئیے جان پر بن کر، اب جیل جانا پڑے گا. جیل تو آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی 8 دن نہیں کاٹ سکے تھے، تو اگر 8 دن جیل نہیں کاٹ سکے تھے، یہاں تو سالوں کی بات ہو رہی ہے. تو چلیں سالوں نہ بھی لگیں، لیکن اگر ایک بار نواز شریف صاحب کی طرح جیل چلے گئے، 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 8 ماہ 1 سال رہنا پڑ گیا، جب تک سپریم کورٹ سے یا کہیں سے ریلیف آ جائے، جب تک کوئی اپیل شپیل سنی جائے، سنوائی ہو جائے، یا پھر جب تک لانے والوں کے دل میں، بنانے والوں کے دل میں کوئی رحم پیدا ہو جائے، تب تک بھائی اندر نہیں بیٹھ سکتا. یہ عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو کہا کہ بھائی کچھ کرو، صدر ہو، بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کچھ کر سکتے ہو، آپ کچھ کرو. صدر مملکت نے ایک کوشش یہ کی، ارشد شریف رپورٹ کر رہا ہے، عمران خان صاحب کا پسندیدہ جرنلسٹ، اور کچھ انفارمیشن ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کی بھی ہے. وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ایوان صدر میں کروائی گئی. صدر مملکت صاحب نے ہیں تو سپریم کمانڈر، لیکن ظاہر ہے جو ملاقات تھی تو اس میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، ترلا کیا، آرڈر تو کر نہیں سکتے تھے نا اس ملاقات کے لیے، ظاہر ہے بھائی چارہ ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے وہ پرسنل کیپیسٹی میں بطور پریزیڈنٹ تو نہیں کہہ سکتے، ایک ذاتی حیثیت میں کہا ہوگا کہ جی دیکھ لیں جی ذرا آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے رہا ہے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہا ہے، ذرا مل بیٹھ جائیں. وہ جو فارمولہ مونس الہی صاحب نے دیا تھا، اس ٹائپ کا کوئی فارمولہ تھا. آپ کو یاد ہوگا مونس الہی نے، جس کو میں کوٹ کرتا رہتا ہوں، جاوید چودھری صاحب کے ساتھ جو گپ شپ کی تھی، جو آرٹیکل کی شکل میں چھپی ہے، اس میں انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جی میں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ 1-on-1 مل کر بیٹھ جائیں، اور آرمی چیف صاحب کو بھی میں نے یہی کہا ہے کہ آپس میں تنہائی میں بیٹھ جائیں، آپس میں بات چیت کریں گے، دل کی باتیں نکلیں گی، اور پھر وہ جو بھی ہوتا ہے دکھ سکھ پھولیں گے، گلے شکوے ہوں گے، تو پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپس میں بیٹھیں گے، بیچ میں کوئی ادھر ادھر والا نہیں ہوگا، تو مسئلہ حل ہو جائے گا، بات ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ مونس الہی صاحب نے فارمولہ دیا تھا، صدر مملکت نے اس فارمولے پر عمل کروایا، دونوں کو ملایا بٹھایا. لیکن ملاقات جو تھی وہ تلخی پر ختم ہوئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ جی مجھے انتخابات کروا کر دے جلدی سے. تو آرمی چیف نے کہا کہ جی ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، ہمارا کام نہیں ہے، آپ کا یہ معاملہ ہے، آپ جانے، حکومت جانے، ہم کیسے کروا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ والی بات 14 اپریل کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہی تھی. ان سے سوال ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کہہ رہا ہے کہ فوج انتخابات کروائے فوراً، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، سیاستدان ہے، آپس میں جا کر نبڑے، خسمان کھاؤ ساڈا کی. تو اسی نوٹ پر ملاقات ختم ہوئی. یہ صدر مملکت نے کوشش کی. اب صدر مملکت نے کل انٹرویو دیا ہے کامران خان کو، وہی کامران خان جنہوں نے عمران خان کی لاپ آ کے وہ تباہی پھیر دی نا جنہوں نے، تو وہ کامران خان کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں صدر مملکت نے کہا ہے کہ جی میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے، تمام فریقین ایک چھت کے نیچے بیٹھیں، اور پھر مشکل ضرور ہے لیکن حل نکل آئے گا، اور اس طرف ہم جا رہے ہیں، جلد کوئی بریک تھرو ہوگا، کوئی بڑی خبر ملے گی. اچھا اب یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا کچھ صرف اور صرف عمران خان کو بچانے، محفوظ رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور دھرنا دے کر انتخابات لینے کی جہاں تک بات ہے، جو عمران خان نے اب دھمکی دی ہے، وہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ دھرنا دے کر میں اسلام آباد میں بیٹھ بھی گیا، 126 دن پہلے بیٹھا تھا، اب 252 دن بھی بیٹھوں گا تو انتخابات نہیں ملیں گے. تب تو فوج بھی ساتھ تھی، مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تب تو عمران خان صاحب کے ساتھ عدلیہ بھی تھی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تب تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہر طرح کا تعاون حاصل تھا خان صاحب کو. اس وقت وہ نواز شریف کو یا اس وقت کی حکومت کو انتخابات کے لیے مجبور نہیں کر سکے تھے، تو اب کیسے کریں گے؟ اب تو وہ تن اکیلے ہیں. بے شک کہتے رہے جلسوں میں کلہ ہی کافیاں، لیکن ترلے منٹیں تو کمروں میں، بند کمروں میں کر رہے ہیں نا. تو اب عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ دھرنا دے کر میں جا کر بیٹھ بھی گیا، آخری کال جس کی وہ کہہ رہے ہیں، تو جب میں نے جا کر وہ کر بھی لیا تو اس کے باوجود انتخابات مجھے نہیں ملنے. اس لیے معاملہ یہ ہے کہ کوئی ادھر ادھر سے ترلا منتیں کریں، کوئی بیچ میں لوگ ڈالے تو انتخابات مل جائیں، کوئی آرمی چیف کی تقرری رک جائے. اگر نہیں رکتی تو پھر وہی جہاں سے میں پچھلے 2-3 ولاگ جہاں پر میں ختم کر رہا ہوں، وہیں پر کہ عمران خان صاحب پھر نااہل بھی ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے. سوال یہ ہے کہ 5 سال کے لیے عمر قید. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.